ایک ادا سے کرن نے اپنے لیئرز میں کٹے ہوئے بالوں کو اپنی پشت پر پھیلا دیا. اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اس نے جہازیب خان کے چہرے پر جما رکھا تھا. دونوں لبوں کی سرخیوں کو آپس میں مسل کر مزید گہرا کر دیا. اس وقت وہ فیروزی رنگ کے کامدار لباس میں ملبوس تھی. دوپٹہ بے نیازی سے کندھے پر جھول رہا تھا. چست شرٹ میں اس کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے، جبکہ جہازیب خان پشت پر ہاتھ باندھے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. اب آگے کا کیا ارادہ ہے خان صاحب؟ ٹائمی کو بہو کی ضرورت بھی ہوگی. سامنے کھڑا شاندار سا مرد اس کی حواسوں پر چھا رہا تھا اور وہ بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو جائے. میں بھی اسی کوشش میں ہوں کہ جلد سے جلد امی کے لیے بہو لے کر آؤں. ایک عرصہ انہوں نے تنہائی میں گزارا ہے. اب ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو کر. اور کرن کے چہرے پر رنگوں کی برسات آ گئی تھی. ہی تو چاہتی تھی جو دہرا رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ دی، جہازیب کی پاکٹ میں پڑا ہوا موبائل بج کر اسے بدمزہ کر گیا اور موبائل کان سے لگائے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا. کتنی کوششوں سے اسے اپنے کمرے تک لے کر آئی تھی، صرف اس لیے کہ اپنے دل کی بات کہہ دے گی. صرف ایک ہفتہ پہلے وہ بیرون ملک سے واپس آیا اور تب سے خاندان بھر کی لڑکیاں اس پر نثار ہوتی جا رہی تھی. اس کی خالہ زینت کی دونوں بیٹیاں کومل اور سائرہ پچھلی دعوت میں اس کے آگے پیچھے بچھی جا رہی تھی، لیکن اسے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا. وہ بے باک لباس میں ملبوس لڑکیاں جو پہلے سے اپنا آپ پیش کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں. آج چھوٹے چچا کے گھر لنچ پر انوائٹڈ تھا اور یہاں کرن اب ناز اور ادائیں دکھا رہی تھی. اس نے ایک عرصہ مغربی خوبصورتی سے وابستہ ہو کر دیکھا تھا. جو کچھ اسے دکھانا چاہ رہی تھی ان سب چیزوں سے وہ اکتا کر آیا تھا. چست لباسوں سے جھلکتا ہوا جسم، ہونٹوں پر پھیلائی ہوئی سرخیاں اور میک اپ سے بھرا ہوا چہرہ، اس پر بے باک ادائیں. اسے ان سب چیزوں سے کوفت محسوس ہوتی تھی اور حقیقت بھی یہی تھی کہ جہارا بیگم نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ صرف 2 مہینوں کے اندر اندر اسے بیاہنے کا ارادہ رکھتی ہے. شیزا بھی اب جوان ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ شیزا کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گی. وہ سیڑھیاں اترتے نیچے چلا آیا، چونکہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کرن بھی سیڑھیاں اترتی چلی آ رہی تھی. صوفے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھی ہوئی شیزا بار بار اپنے بالوں کو سنبھال رہی تھی اور زیان کی نظریں بھی شیزا کے دل فریب چہرے پر ٹکی ہوئی تھی. کرن نے ایک بھرپور نگاہ دونوں پر ڈالی. وہ اچھی طرح واقف تھی کہ ان دونوں میں کون سی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے. اور پھر شیزا کی مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ بسورتے گردن جھٹکتی تھی. امی، میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے. ایک دوست ملنے آ رہا ہے اور شاید اس کے ساتھ باہر جانا ہو. بغیر کسی کی جانب دیکھتے اس نے جہاں آرا بیگم کو کہا تھا. انہوں نے بھی اسے مسکراتے ہوئے شائستہ بیگم سے اجازت طلب نظروں سے دیکھا. این اسی وقت داخلی دروازے پر کوئی اندر داخل ہوا. کرن وہی سیڑھیوں پر کھڑی رہ گئی. اس کی خالہ 2 ہفتوں کے بعد اس کے گھر آ رہی تھی اور یہاں انہیں دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت ہی اڑ گئی، کیونکہ خالہ کی پشت پر میرو بھی تھی جو بار بار اپنی شال کو سنبھال کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. شائستہ بیگم فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کی بہن اس ہوڑیے میں اس وقت ان کے گھر آ جائیں گی. نورین بیگم مسکراتے محبت سے شائستہ بیگم کی جانب پڑی. انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے انہیں ہلکا سا گلے لگا کر پیچھے دھکیل دیا. وہ جو سیڑھیوں کے پاس مصروف سے انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا انجانی سی آوازوں پر فوراً پلٹا اور نظریں نورین بیگم کے چہرے سے ہوتی ہوئی ان کی پشت پر جم گئی. وہ کالی شال میں چمکتا ہوا چہرہ کچھ عجیب تھا. وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا، جبکہ نورین بیگم نے اسے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑا دیکھا. کسی نے بھی استقبال نہیں کیا، نہ ہی یہاں کوئی ان کے آنے سے خوش نظر آ رہا تھا. نورین بیگم اور شائستہ بیگم دونوں سوتیلی بہنیں تھیں. نورین بیگم تقریباً 5 سال پہلے بے بیگی کی چادر اوڑھ کر بیچارگی کی زندگی جینے پر مجبور ہو گئی تھی. ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی میرو. نہ صرف سسراتی رشتہ داروں نے بلکہ اپنی بہن بھائیوں نے بھی ان سے قطع تعلقی کر لی، لیکن پھر بھی وہ سب سے بہت محبت کرتی تھی اور کبھی نہ کبھی ملاقات کی غرض سے آ جاتی. اس وقت میں میرو کے لاکھ منع کے کرنے کے باوجود وہ اسپتال سے نکل کر شائستہ بیگم کے گھر کی جانب چل پڑی تھی تاکہ کچھ لمحے بہن سے ملاقات ہو جائے، دل ہلکا ہو جائے اور پھر شام تک وہ گھر واپس چلی جائیں گی. ویسے تو میرو اور کرن کے درمیان بہت بڑی گہری دوستی تھی، لیکن اس وقت جہازیب کے سامنے میرو کا آنا اسے ایک آنکھ نہیں پایا تھا. اس لیے اس نے آگے بڑھ کر میرو سے سلام دعا تک نہیں کی اور پلٹتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اس نے جہازیب کی آنکھوں کا ارتکاز سمجھ لیا تھا.
वो काफी हमाक से मीरू को देख रहा था। आपा, आने से पहले बताया ही नहीं आपने, बस हमारे मेहमान आए हुए थे, मसरूफ थे थोड़ा। शाइस्ता बेगम की बात पर नूरीन बेगम कुछ शर्मिंदगी से सर झुका गई और मीरू के चेहरे की रंगत जर्द हो गई। तब तक जहारा बेगम इजाजत देकर पलट चुकी थी और अपनी माँ के साथ वो भी बाहर निकला। लेकिन बाहर जाने से पहले मीरू के झुके हुए चेहरे पर एक निगाह डाल ली थी। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल के करीब थी। शॉल में लिपटा हुआ वजूद, सुलझे हुए बाल, बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें थी और चेहरे पर फैली हुई मासूमियत। शायद गुस्से की वजह से चेहरे पर हल्की हल्की सुर्खी छाई हुई थी और पहली बार नजरों का असर था कि वो शख्स उस मासूम से चेहरे को अपनी जहन में नक्श कर गया था। गाड़ी में बैठते जहारा बेगम ने नूरीन बेगम की सादा तबीयत, नरम मिजाजी के बारे में बताना शुरू किया। साथ साथ वो ये भी बताती जा रही थी कि बेवा बे औरत अपनी बेटी के साथ अकेली जिंदगी गुजार रही है, बहुत शरीफ और मुहज़्ज़ब खातून है और पहले भी उनसे 1-2 बार मुलाकात कर चुकी है और मीरू के मुतालिक तो वो ज्यादा नहीं जानती है कि शायद उन्होंने भी पहली मर्तबा ही शाइस्ता बेगम के घर मीरू को देखा हो, जबकि शीजा तो अभी भी मोबाइल पर झुकी ज़यान को ही मैसेजेस कर रही थी। अम्मी, खुदा का वास्ता है, आज के बाद खाला के घर जाने से परहेज कीजिएगा, खास तौर पर जब मैं आपके साथ हूँ। आज उनके चेहरे देखे थे आपने? घर आते ही शॉल उतार कर अपनी माँ पर बरस पड़े। बरसते भी क्यों ना, आखिर उनकी भी कोई इज्जत नफ्स थी। आज तक उन्होंने अपने रिश्तेदारों से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह और वो माँ बेटी को अछूत समझते थे, उसे अच्छी तरह अंदाजा था। किरण से तुम्हारी दोस्ती है, मुझे लगा तुम किरण से मिलकर खुश हो जाओगी। और मुझे थोड़ी देर शाइस्ता से, इस बात में कोई शक नहीं है, वो जब भी जहां वहां जाती किरण उसके साथ हमेशा अच्छा ही खड़ाक रखती थी, अच्छी तरह पेश आती और कभी कभार यहाँ मिलने के लिए भी आ जाया करती थी। किरण से बाकी सब लोगों की निस्बत अच्छी लगती थी, लेकिन आज किरण भी चुपचाप उसे देखकर वापस पलट गई। शायद वो लोग अपने रिश्तेदारों के सामने उनकी वजह से शर्मिंदा हो गए थे और उसने भी कसम खा ली थी कि आज के बाद वो कभी खाला के घर मुड़कर नहीं जाएगी। कमरे में आने के बाद अपने घुटनों में सर रखकर वो रो पड़ी थी, आंखों के किनारे भीगते चले गए थे। भला जब तक बाबा जिंदा थे कोई इनके साथ ऐसी दूरी इख्तियार करता था? किस्मत भी हवा के थप्पड़ों की तरह होती है, जरा सी मुखालिफ सिमत में चले तो अपने रिश्ते पहले ही इधर उधर बिखर जाते हैं। जर्द पत्तों की तरह उन बिखरे रिश्तों की बेरुखी जानलेवा होती है। बालकनी की सर्द हवा ने उसके नर्म और गर्म वजूद को अपनी लपेट में लेते ऊधम मचा रखी थी। सर्दी से बेनियाज होकर वो वहीं खड़ा रहा, जमकर ठंडी ठारलिंग को पकड़कर। वो हल्का सा झुका था। 1.5 हफ्ता हो चुका था उसे पाकिस्तान से वापस आए हुए। 28 साल भरपूर जवानी में उसने आज से पहले इस कदर हसीन और शफाफ चेहरा नहीं देखा था। जहारा बेगम ने उसे अपना हमसफर चुनने की मुकम्मल आजादी बख्श दी थी, लेकिन फिर भी वो जानता था कि वो ऐसी लड़की लेकर आए जिसकी माँ के बुढ़ापे का सहारा बने, जो उसके साथ उसके पहलू से लगकर खड़ी हो, उसके किरदार की गवाही खुद दे पाए, जिसकी नजरें उसके बदन से टकराए तो उसे एहसास हो कि वो उन सब चीजों से पर हकदार है। 2 दिन हो चुके थे और 2 दिनों से वो लड़की उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी। 2 दिनों से मुसलसल वो इसके बारे में ही सोच रहा था। वहां से मालूम भी हुआ था कि वो शाइस्ता बेगम की सौतेली बहन की बेटी है। पहली ही नजर में नूरीन बेगम उसे बहुत रखरखाव वाली और सादा सी मुहज़्ज़ब खातून लगी थी और उनकी बेटी भी बिल्कुल उन्हीं की तरह थी। वो उनके बारे में मजीद जानना चाहता था। मोबाइल को पॉकेट में से निकालकर उसने किरण का नंबर डायल किया। शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा था जब वो खुद किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था। खास तौर पर आए हुए न जाने कितने मैसेज को उसने अब तक अनसीन कर रखा था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। बेचैनी इस कदर अरूज बढ़ती थी उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। दूसरी जानब जब नींद में भरी हुई किरण की आवाज उसके कानों से टकराई, उसने मोबाइल कान से हटाकर टाइम देखा था। सॉरी किरण, मुझे अंदाजा नहीं था, हम सुबह बात कर लेंगे। उसने बात मुकम्मल करके कॉल काटनी चाहिए जब किरण की चहकती हुई आवाज उसके समातों से टकराई। अब आपने कॉल की है, मेरी नींदों को उड़ा दिया मोहतरम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे कॉल की। वो न जाने क्या कर बैठेगी। किरण उसकी हमउम्र थी और बगैर किसी लिहाज के बात कर लिया करती थी, लेकिन वो ज्यादा बात करने से हमेशा कतराता रहता था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, सुबह कॉफी पीने चले। और किरण तो अपने बहके हुए वजूद को संभाल कर बेड से फौरन उतरी।
اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یعنی وہ شخص اسے کافی کی پیشکش کر رہا تھا۔ آئینے کے سامنے مسکرا کر اس نے اپنے عکس کو دیکھا۔ کیوں نہیں، میں صبح آپ کا انتظار کروں گی۔ اور جہاں سے بھی خدا حافظ کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ آپ جتنے بھی کھڑوس ہیں، یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرا حسن دستک دیکھ چکا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑا کر وہ جھکی اور آئینے میں اپنے لب رکھ کر خود کو ہی چوم ڈالا۔ آج پہلی بار یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہواؤں میں گردش کر رہی ہے، ورنہ جس روز نورین بیگم میرو کے ساتھ گھر آئی تھی اس نے کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ تو شائستہ بیگم بھی شدید کوفت کا شکار ہو گئی تھی، چونکہ روہیل صاحب مہمان کو گھر میں دیکھ کر ان کی بد دماغی پر صرف کڑ کر رہ گئے تھے۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ماں نے اولاد کو اس قدر سر پر چڑھا رکھا تھا کہ وہ ہر دھرمی پر اتر آئے۔ موبائل کو اوپن کرتے اس نے جہاں زیب کی تصویر نکالی، آنکھوں پر چشمہ لگا 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک شان سے صوفے پر بیٹھا اتنا دلکش لگ رہا تھا کیوں نہ جانے کتنی دیر مسکرا کر اس تصویر کو دیکھتے رہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ میرا خواب ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ وہ مرد میرے پہلو میں چلے جسے دیکھ کر دنیا ٹھڑک جائے، جسے دیکھ کر سب کی آنکھوں میں رشک اتر آئے، اور آپ ایسے ہی ہیں۔ آپ کو پانا کرن روہیل کا جنون ہے۔ موبائل کو اپنے لبوں کے قریب کرتے اس نے بے تحاشا چوم ڈالا۔ نائٹ ڈریس میں ملبوس وجود ایک لہر سی کام کر رہ گیا، چہرے پر نہ جانے کتنے رنگ بکھر گئے۔ میرو کے آنے سے وہ خواہ انسیکیور ہو رہی تھی، بھلا اس کا اور جہازیب کا کیا جوڑ؟ وہ ایک عام سے محلے میں رہنے والی ایک عام سی لڑکی جو باہر کی دنیا سے واقف ہی نہیں تھی، جس کے پاس معصوم حسن کے علاوہ کچھ نہیں تھا، نہ زیادہ تعلیم، نہ فیشن سینس، اور نہ ہی بڑے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ۔ خود پر ایک ملامت بھری نظر ڈال کر وہ اوندے منہ بیڈ پر گر گئی، بال پوشت پر بکھرے ہوئے چلے گئے۔ جالی دار نائٹی میں لیٹا ہوا وجود بہک رہا تھا، اور اس وجود کے بہک جانے کا سبب جہازیب خان تھا۔ روہیل خان کی بڑی بیٹی تھی، اس کے بعد سیال، اور اس سے چھوٹی عائشہ جو بھی صرف 10 سال کی تھی۔ حویلی کے دو پورشن تھے، اور ایک پورشن میں ثاقب صاحب کی فیملی بات تھی۔ ان کی فیملی میں کون ہی تھا؟ زہرا بیگم جو کہ ثاقب صاحب کی وفات کے بعد اکیلی ہو کر رہ گئی تھی، شیزا جو کہ کالج میں پڑھتی تھی، اور جہازیب خان جو اب لندن سے MBBS مکمل کر کے واپس آئے تھے اور اب مستقل طور پر یہیں بابا کے بزنس کو سنبھالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی زندگی میں ہی آفس کے معاملات الگ الگ کر لیے تھے۔ ثاقب صاحب کے بعد جہارا بیگم آفس کا کام سنبھال رہی تھی، لیکن زیادہ تر روہیل صاحب خود دیکھا کرتے، جبکہ اب جب وہ خود آ چکا تھا تو یہ ذمہ داری بخوبی سر انجام دے رہا تھا۔ کیفے کے ایک کونے میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کرن بڑی جاذبیت سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی، اور کرن کی شوق نظروں سے خوامخواہ ہی وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ ایک تو اس نے ڈریسنگ اس قدر عجیب کر لی تھی جیسے وہ کافی پینی نہیں بلکہ ڈیٹ پر آئے ہو۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ رات کی اس پیر آپ کو میری یاد کیوں آ رہی تھی؟ کندیش کہا تھے وہ اپنے مخصوص انداز میں سر گرا کر اس نے جہازیب کو دیکھا، جس کی نظریں اس وقت کافی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ خوشبوؤں میں لپٹا ہوا وجود، سلیقے سے بنے بال، چہرے پر سنجیدگی سجائے دلکش لگ رہا تھا۔ ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، بس تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے، عجیب تذبذب کا شکار تھا۔ کرن کی نظروں کا ارتکاز بھلا وہ نہ سمجھ پاتا، اس کی باتوں کی گہرائی وہ سب کچھ بخوبی جانتا تھا، اور ایسے میں اس کے سامنے ویرو کا نام لینا ایک بہت بڑے مسئلے کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ چند لمحوں تک وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور بالآخر مدعے کی بات پر آ گیا۔ اس روز تمہارے گھر میں کچھ مہمان آ گئے تھے۔ میں نے سلیقے سے بات کا آغاز کیا اور کرن پر تو اس کی ملاقات کی خماری چھائی ہوئی تھی۔ اس کی بات تہ تک وہ پہنچ ہی نہ پائی۔ ماما کی سوتیلی بہن ہے وہ، ہماری خالہ، شاید آپ پہلے کبھی ان سے ملے ہیں؟ اسے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں مجھے لگتا ہے شاید پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس لیے تم سے پوچھ رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ خالہ بیوہ ہے، بس ایک بیٹی ہے مرینا، خالہ کی پینشن سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ مرینا زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتی ہے، بہت دبو سی لڑکی ہے۔ وہ سر جھکائے بس اس کے بارے میں سنتا رہا کرن سے، اور کچھ پوچھنا فضول تھا۔ اسے چاہا تو تھا کہ کرن سے اس کا نمبر لے گا یا پھر ان کے بارے میں معلومات لے گا، لیکن کرن کا انداز اس کی باتیں بتا رہی تھی تو کبھی بھی اسے میر کے متعلق نہیں بتائے گی، اور اس روز بھی وہ ناکام ہو کر چپ چاپ واپس لوٹ آیا۔ دن گزرتے رہے اور ہر دن
اس کی بےتابی بڑھتی رہی. جب اس روز آفس سے واپسی پر اس نے میڈیکل سٹور پر کھڑی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا اور فوراً سے گاڑی کو بریک لگائی. وہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی. سڑک کی جانب اس کی پشت تھی لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ ٹھہرا. فوراً گاڑی سے اتر کر وہ میڈیکل سٹور کی جانب چل پڑا. چند قدموں کے فاصلے پر ہی رکیا جہاں شاید اب بل لے کر رقم جمع کروا رہی تھی. کچھ دیر کے بعد وہ پلٹی اور آج پورے 2 ہفتے کے بعد وہ جہاں زیب کے سامنے کھڑی تھی. ایک لمحے میں ہی دل میں سکون اور ٹھنڈک اترتی چلی گئی. صرف اس روز نہیں آج بھی وہ بہت دلکش لگ رہی تھی. سادہ سے شلوار قمیض میں اپنے بے حد سفید پیروں میں چھوٹی سی کالی چپل پہنی ہوئی تھی. بڑی سی شال کو اچھی طرح اپنے ارد گرد لپیٹ کر جہازت پر ایک نظر ڈال کر وہ وہاں سے گزرنے لگی. جب اس کے قریب آیا تھا، السلام علیکم، میں جہازیب ہوں، کرن کا کزن. اس نے ایک نظر رک کر جہازیب کے چہرے کو دیکھا اور پھر دانستہ طور پر ادھر ادھر دیکھا تھا. وعلیکم السلام. شائستگی سے اس نے سلام کا جواب دے کر وہ ایک بار پھر سے قریب سے گزرنے لگی. جب جہازیب نے بغیر سوچے سمجھے اس کے سامنے بازو پھیلا دیا. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اپنی گٹ چھوڑ دوں. بڑی بڑی آنکھوں میں سرخی چھائی تھی. سرخ رخسار اور سرخ لب. اسے کہاں عادت تھی یعنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے کی. دیکھیے آپ کرن کے کزن ہیں، اس لحاظ سے میں آپ کی ریسپیکٹ کر رہی ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں. وہ دیکھنے میں کوئی لفنگا ٹائپ لڑکا نہیں لگ رہا تھا جو کسی بھی راہ چلتی سے لڑکی کو ڈراپ کرنے کی پیشکش کرے. آنکھوں پر چشمہ چڑھائی وہ اس وقت بھی اتنا جاذب نظر لگ رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کے سامنے مسمرائز ہو جائے. میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی امی سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر سمجھے تو ہم آپ کی جان پہچان کے لوگ ہی ہیں. اپنے شائستہ لب و لہجے سے وہ اسے قائل تو کر چکا تھا اور وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن ابھی بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی. گھبرائے ہوئے چہرے پر سرخیاں پھیلی ہوئی تھی اور جہاں سے اپنی باتوں میں سے پوچھ لیا تھا کہ اس کی مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ قریبی میڈیکل سٹور سے ان کے لیے میڈیسن لینے آئی ہے. ماں کی بیماری کی پریشانی کی وجہ سے ہی وہ شاید روتی رہی تھی. آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ کس قدر پریشان ہے. ہلکی پھلکی بات چیت تو وہ کرتا رہا لیکن وہ اس سے بات کرنے سے اجتناب کر رہی تھی. اس روز وہ پہلی مرتبہ اس کے گھر آیا، اس کی ماں کے پاس بیٹھا، لیکن تب تک وہ صرف کرن کا ہی کزن تھا. وہ دروازے تک اس کے ساتھ آئی. اس کی شخصیت سے امپریس نہیں وہ لگ رہی تھی. اس نے ایک آخری بار پلٹ کر اسے خداحافظ کہا. میرو نے خداحافظ کہتے نرمی سے اسے دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ آج کے بعد آپ اس دروازے پر نہ آئے. ہم عزت دار ہیں اور ایک غیر مرد کا ہمارے دروازے پر آنا ہماری عزت کو ختم کر سکتا ہے. اس نے دروازہ بند کر دیا تھا اور پلٹ کر بھی اسے نہیں دیکھ پایا، لیکن اس روز اسے یقین تھا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے. اگر محبت اتنی ہی جلد باز اور پہلی نظر میں اثر کر دینے والی ہوتی ہے تو یہ حقیقت ہے. مدینہ حق نواز ہی اس کا انتخاب بن چکا تھا. وہ شام بڑی ہنگاموں بری شام تھی. شیزا کا برتھڈے تھا. اس نے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا. خالہ زینت کی اتراتی ہوئی بیٹیوں کا نشہ، کرن کی بھرپور نظریں جس پر جمی تھی، وہ تو اس پر صدقے واری جانے کے لیے تیار تھی. منجلی چاچا نے بھی جب اس کی آمد کے بارے میں سنا تو موبائل چیت پر بات کر لینا. ان کی ایک ہی بیٹی تھی. نیہا ایک عرصے سے اسلام آباد میں مقیم تھی کیونکہ چچا کا سسرال ہی وہی تھا اور شادی کے بعد وہ وہی مقیم ہو گئے. چچی کو نہ جانے کیوں بھرپور یقین تھا جب وہ نیہا کو دیکھے گا تو اپنا آپ کھو دے گا. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سب بے حد حسین تھے. پیسے کی چمک دمک نے اس کے حسن میں اضافہ کر دیا تھا. شیزا کا برتھڈے بھرپور طریقے سے ہوا. اس کے بعد ایک شاندار ڈنر، اور ڈنر کے دوران ہی شائستہ بیگم نے زینت بیگم کی طرف دیکھتے خود ہی بات کو بڑھایا. اب جلد سے جلد ہمیں ایسے ہی خوشی اپنے بیٹے کو بھی دیکھنا نصیب ہو جائے. خاندان بھر کا بڑا بیٹا جہازیب ہے تو شروعات اسی سے ہونی چاہیے. وہ اب صاف لفظوں میں تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے. اس نے ایک نظر مسکراتے ان کے چہرے کو دیکھا. سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے. ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے کی بھوج سے ٹیک لگائے وہ ہر ایک لڑکی کے دل کی تار کو چھیڑ خانی کر رہا تھا. سب لوگ اسی کے منتظر تھے اور کرن نے بے مقصد ہی بالوں کو سلجھانا شروع کر دیا. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ اسے جلد از جلد اپنے انتخاب کے بارے میں مجھے بتانا چاہیے تاکہ میں اپنی بہو کے متعلق جان سکوں. جہارا بیگم کے شفیق لہجے پر اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام کر اپنی گود میں رکھ لیا. دونوں چچاؤں کو اپنی اپنی جگہ پر یقین تھا
کہ وہ انہیں کی بیٹیوں میں سے کسی کا انتخاب کرے گا، اور زینت خالہ تو ویسے ہی اس کے قدموں میں پیچھے چلی جا رہی تھی جب اس نے ایک نظر جہارا بیگم کو دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ انتخاب تو میں نے کر لیا امی، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے انتخاب سب لوگوں کو پسند آئے گا۔ کرن کی دھڑکنیں بھی ترتیب ہو رہی تھی، ہاتھ بے مقصد ہی پسینے سے بھیگنے لگے، دل سرشاری میں مبتلا ہو گیا۔ انتخاب میں نے کر لیا، اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اگلے 20 دنوں کے اندر اندر اگر ان کے گھر والوں نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا تو 20 دنوں کے اندر اندر نکاح اور رخصتی دونوں کر لوں گا، تاکہ آپ سب لوگ اطمینان میں آ جائیں۔ اس کے دلکش گمبھیر لہجے کا اثر تھا کہ لاہوج میں سناٹا چھا گیا۔ زینت خالہ تو صدقے واری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انسان سے زیادہ پیسہ بولتا ہے۔ آج ان کے پاس بے تحاشا دولت تھی، نام تھا، تو سب لوگوں کی نظروں کا وہ پہلا انتخاب تھا۔ حسین اور دلکش ہونا اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا کہ امیر ہونا معنی رکھتا ہے۔ امی، میں چاہتا ہوں آپ شائستہ آنٹی، کرن نے اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبا لیا، آپ شائستہ آنٹی کی بہن نورین آنٹی کو بیٹی کا ہاتھ مانگ لیں۔ مجھے اپنے ہمسفر کے طور پر میرو پسند آئی ہے۔ اور لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے چہرے پر ہوائیں اڑ گئی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اس کا انتخاب ایسا ہوگا جو اس کے سامنے کچھ نہیں تھی، ایک مڈل کلاس علاقے کی بے نام سی لڑکی جس کے پاس نہ تعلیم تھی نہ انداز تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم روہیل؟ چچا سخت بے بد مزاح ہوئے تھے۔ خاندان لڑکیوں سے بڑا بڑا اور تم کسی غیر لڑکی کا انتخاب کرو گے؟ سہیل چچا بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، لیکن وہ پرسکون چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا۔ زینت خالہ تو فوراً اٹھ کر جہارا کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ہرگز ایسے فیصلے کی امید نہیں تھی آپا، بچوں کے غلط فیصلے میں شامل نہیں ہوتے۔ اب جہاں زیب کو سمجھائے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا موبائل اٹھا کر اس نے اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اور سب کے چہروں کو ایک نظر دیکھا تھا۔ کرن تو زرد چہرے کے ساتھ ساکت بیٹھی بسوں سے گھورے جا رہی تھی۔ خوابوں کا بڑا اونچا محل زمین بوس ہوا تھا، اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ وہی ہوا جس کا ایک لمحے میں اسے اندیشہ ہو گیا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بے دھڑک کہہ دیتی کہ میرو سے زیادہ حسین، معصوم اور بے کردار لڑکی کوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت معاملہ جہاں سے کا تھا۔ نفرت سے پیر پٹک کر وہ اس کے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ وہ لڑکی جو آپ کے سامنے ایک ملازمہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے لیے آپ مجھے ٹھکرا رہے ہیں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر جہازیب کے گریبان کو پکڑ لیا تھا۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ یوں پاگل پن پر اتر آئے گی، اور جہازیب نے غصے سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے خود سے دور کیا۔ میں نے کسی کو ٹھکرایا نہیں ہے، بلکہ میرو کا انتخاب کیا ہے۔ اگر وہ میری نظروں میں نہ بھی آتی تو تم میرا انتخاب کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ ایک غصے بھری نظر اس پر ڈال کر وہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، جبکہ سب لوگ بکھرنے لگے تھے۔ کرن تو پاگل پن پر اتر آئی تھی۔ سختی سے اپنا بیگ گھسیٹتے کندھے پر ڈال کر وہ فوراً سے وہاں سے چلی گئی۔ روہیل اور سہیل صاحب کے چہرے بھی اترے ہوئے تھے۔ شیزا نے ایک نظر زیان کو دیکھا اور اس پر ایک خالی سی نظر ڈال کر وہ سر جھکا گیا۔ اسے اپنا اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر بھائی کرن کو ٹھکرا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے بدلے میں زیان اسے ٹھکرا دے۔ بڑی بڑی آنکھوں سے وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساری عداوتوں کو پسے پشت ڈالتے جہارا بیگم نے وہی کیا تھا جو ان کے بیٹے نے چاہا تھا۔ اس روز وہ نورین بیگم کے سامنے تھی اور اپنے آنے کا مقصد پیش کر رہی تھی۔ نورین بیگم حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اتنی چھوٹی جھونپڑی میں بھی معجزے ہو جائیں گے انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ دیکھیں، آپ ہماری حیثیت سے بہت اچھی طرح واقف ہے، آپ کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں۔ اور جہارا نے نرمی سے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ یہ میرے بیٹے کی خواہش ہے اور میرے بیٹے کی خواہش مجھ پر مقدم ہے۔ آپ اچھی طرح سوچ لیجئے، اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ وہ انہیں ساکت چھوٹ کر واپس چلی گئی۔ میری نا تو پھتے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ امی، آپ کیوں ایسا سوچ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں جہازیب خان اور میرا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اور نورین بیگم نے محبت سے اس کی سرخ چہرے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے تھے۔ مقدر اگر خود چل کر تمہارے دروازے پر آیا تو اسے مت ٹھکراؤ۔ یہ جہازیب خان کی اپنی خواہش ہے، لیکن اب وہ انہیں کیسے بتا دی کہ ان کی آنکھوں میں اس نے جہازیب خان کے لیے پسندگی اور جنون کی جو چراغ دیکھے تھے وہ بھلا انہیں کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ آپ جانتی ہے کرن جہازیب کو پسند کرتی ہے، اسے محض اپنے آنسوں کو روک رکھا تھا۔ قسمت اب ایک بار پھر اسے کون سا دوراہا دکھانے والی تھی، اس بات کا تو اسے علم ہی نہیں تھا۔
لیکن جہازیب خان تمہیں پسند کرتا ہے اور اس کی ماں خود ہمارے دروازے پر آئی ہے۔ اسے خاموشی اختیار کر لی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ شخص کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم جاتا تو چہرے پر جانے کتنے رنگ بکھر جاتے۔ وہ شاندار سا مرد اس کا نصیب بننے جا رہا تھا۔ وہ گہری آنکھوں والا شخص جو بات کرتے ہوئے وقت کو روک دیتا ہو، وہ جس کا ساتھ ہونا ہی مقدر کی سب سے بڑی منزل کو تسلیم کیا جانا تھا۔ نورین بیگم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور جہارا بیگم نے اگلے 15 دنوں کے اندر نکاح کی ڈیٹ بھی فکس کر دی تھی۔ اس روز وہ جہارا بیگم کے ساتھ شاپنگ کر کے واپس آئی تھی۔ سارے بیگز ملازم لے کر اندر رکھ گیا تھا اور وہ ابھی چارپائی پر بیٹھی تھی کہ کھٹاک سے دروازہ کھلا اور کرن اندر داخل ہوئی۔ نفرت سے بڑی ہوئی نگاہوں کو میرو کے چہرے پر جمائے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ بہت اترا رہی ہو اپنی خوش نصیبی پر؟ جہازیب خان کو پا لیا وہ طنز کر رہی تھی اور میرو نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا۔ ایسا نہیں ہے کرن، تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ سارے مقدر کے کھیل ہیں۔ اور اسے چیختے ہوئے میرو کو بازو سے چھینچھوڑ کر رکھ دیا۔ نورین بیگم کمرے سے بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ کبھی نہیں، تم اس کے بستر پر تو جا سکتی ہو لیکن اس کے دل پر دستک نہیں دے سکتی۔ میں اسے کبھی تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر ہو بھی کیا تو میں تم سے چھین کر رائکا کر دوں گی، لیکن اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ خود کو دیکھو، مٹی میں اٹا ہوا کیڑا جس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ اور جہازیب خان کو دیکھو، آسمان کی وسط میں چمکتا ہوا چاند جس کی روشنی دوسروں کو بھی منور کر دیتی ہے۔ تمہیں شرم بھی نہیں ہے اتنے بڑے بڑے خواب سجاتے ہوئے؟ اس روز کرن نے اپنے اندر کی ساری نفرت کو اس کے سامنے اگلتے اسے صاف لفظوں میں دھمکی دے دی تھی کہ اگر جہازیب خان اسے میسر آ بھی گیا تو اسے چھین لے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اسے باور کروانا نہیں بولی تھی کہ مرد کی عیاشی کا سامان بڑا وسیع ہوتا ہے، اسے صرف 7 پردوں میں لپٹی ہوئی بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ جہارا کی خدمت کے لیے ایک نوکرانی چاہیے اور اسے کچھ نہیں۔ اس روز نورین بیگم کی گود میں سر رکھ کر وہ ایک بار پھر سے سسک پڑی تھی۔ امی، ایک بار پھر سوچ لے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اور نورین بیگم نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ جب فیصلے خدا پر چھوڑ دیا کرتے ہیں تب لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ جہازیب خان نے نہ جانے کتنی مرتبہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، ملاقات کی اجازت چاہی، ساتھ شاپنگ کرنے کی آفر کی۔ آخر وہ دونوں ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے تھے، لیکن اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک نکاح نہیں ہوگا وہ جہازیب خان سے کوئی ملاقات نہیں کرے گی۔ اور جہازیب کو اس کی یہ بات بھی دل کو لگی تھی۔ وہ ایسی تو لڑکی چاہتا تھا جو اس کے پکارنے پر بھی اس کے نزدیک آنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے۔ مرد کو ہمیشہ بستر پر ہی بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اسے بن مانگے ہی میسر آ جائے۔ ایک رات اگر طوائفوں کی طرح اسے بن مانگے دستیاب ہو جائے تو اگلے ہفتے بھر کے لیے منہ ہی نہیں لگاتا، اور ناز اور ادا سے اگر پردوں میں لپٹ کر اس کی آغوش میں سمٹے تو دوسرے ہی لمحے وہ پھر سے ناز ادا دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ اور اسی لباس میں جس روز جالی دار گھونگھٹ میں وہ اپنا چاند جیسا چہرہ چھپائے جو اس کے مقابل آ کر بیٹھی، دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ روہیل صاحب کی فیملی تو نہیں آئی تھی، البتہ روہیل صاحب نے خود شرکت کی تھی، وہ بھی لیے دیے انداز میں۔ زینت کی تو ویسے بہن کا مسئلہ تھا، وہ کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اور رہی بات سہیل صاحب کی، تو بظاہر تو وہ اس رشتے کے خلاف تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کا رشتہ ہو، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی اچھے گھر میں شادی کر لے، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس روز شیروانی سج کر نہ جانے وہ کتنے دلوں کو توڑ گیا تھا۔ اتنا حسین دلہا وہ صرف اس وقت تک ہی رہا جب تک وہ اس کے پہلو میں آ کر نہیں بیٹھی۔ اور پھر کہنے والوں نے یوں کہا تھا کہ پرفیکٹ میچ۔ وہ چپ چاپ اس کے پہلو میں بیٹھی رہی۔ بڑے شاہانہ انداز کی ہر چیز جہارا بیگم نے اپنی مرضی سے سلیکٹ کی تھی۔ شیزا دور ہی کھڑی رہی۔ اکلوتے بھائی کی شادی کی خوشی سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ زیان کو کھو دے گی۔ حالانکہ زیان نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ کسی کے بنتے اور ٹوٹتے رشتے اور ان کے رشتوں پر اثر انداز نہیں ہوگے، لیکن اسے یقین تھا کہ چچی کبھی نہیں مانیں گی اور کرن تو مستقل اس سے بیر پال لے گی۔ نورین بیگم کی دعاؤں کے سنگ وہ رخصت ہو کر جہازیب کے پاس آ گئی۔ جہارا بیگم نے بہت ساری رسومات کے بعد اسے جہازیب کے کمرے میں منتقل کر دیا۔ سرخ گلابوں سے سجا کمرہ نہ جانے کتنوں کے خوابوں پر پانی پھیر چکا تھا۔ اس کے کمرے میں موجود جہازی سائز بیڈ پر وہ
دھڑکتے دل کے سنبھالے بیٹھی تھی. کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا, کیا کچھ سہنا پڑے گا. اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ خود کو کبھی بھی جہازیب کے قابل نہیں سمجھتی تھی. امیر زادوں کی محبتوں سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی, اور رہی صحیح کسر کہ ان کی پھیلائی ہوئی بدگمانیوں نے پوری کرتی تھی. اس کے دل نے ہر طرح کی منفی سوچوں کو دماغ تک پہنچنے سے باز رکھا تھا, لیکن پھر بھی کچھ تھا جو اس کی دل کو وسوسوں میں مبتلا کر رہا تھا. شیزا کا رویہ کس طرح کا تھا وہ سمجھ رہی تھی. حالانکہ وہ بہت ہنسمکھ لڑکی تھی, پہلے بھی کتنی بار اس سے ملاقات کر چکی تھی. کافی دیر گزرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا. کمرے کی خاموش فضا کو اس کی قدموں کی آہٹ نے توڑ دیا. اس کی بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا. خمار آلود نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا. حسین دلکش نگاہیں, سرخ و سفید رنگت پر مہارت سے کیا گیا میک اپ, وہ اتنی حسین لگ رہی تھی بے اختیار. اس کی جانب جھکتے جہازیب نے پہلی بار اپنے لبوں سے اس کی رخسار کو چھو لیا. وہ کانپ کر رہ گئی. اس کی بیباکی کو دیکھ کر مزید خود پہ سمٹ گئی. جبکہ وہ مسکراتے اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں اس کے لے لیا. نازک سے ہاتھ کی مخروطی انگلیوں میں ڈائمنڈ کی جگمگاتی ہوئی رنگ بہرا کر وہ اس کے چہرے کے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا, جو سرخ سے سرخ ہوتے چلے جا رہے تھے. کپ کپاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے لب اور دائیں رخسار پر پڑنے والا ہلکا سا گھڑا جو پڑتا اور معدوم ہو جاتا. تم جانتی ہو تم میرے دل کا انتخاب ہو, اور دل کا انتخاب کس قدر بہترین ہے, اس بات کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے. وہ ہلکا سے اس کی جانب جھکا, آہستگی سے اس کی سراہی دار گردن کو باری ہاتھ سے آزاد کروا دیا, اور میرو نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت کی, لیکن زیادہ تر دیکھ نہیں پائی, اور پھر اپنی لڑتی ہوئی پلکوں کو جھکا لیا. میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. شاید اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا پوچھے گی. اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ لی. کبھی بھی یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا, کیونکہ اس سوال کا جواب میں خود بھی نہیں جانتا. دل کی تمنا تھی جو آنکھوں کو با جائے گی, جسے دیکھ کر دل پکارے گا کہ ہاں یہی میرا انتخاب ہے, میں اسے اپنا لوں گا. اور جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا, تمہارے شفاف حسن پر دل یوں مر مٹا تھا جیسے تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی موجود ہی نہ ہو. وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی. جہازیب خان کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کتنی شاندار پرسنالٹی رکھنے والا شخص یوں ایک ہی نظر میں کسی کی حسن کا غائل ہو جائے گا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں مجھ سے بھی حسین چہرے موجود ہے, لیکن مجھے نظر نہیں آتے. اسے کمر سے تھام کر اسے قریب کر چکا تھا. اس بات پر یقین رکھنا کہ میرا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے. میری محبت کے سارے رنگ صرف تمہاری ذات کے لیے دستیاب ہے. وہ آہستہ آہستہ اس کے وجود پر اپنے رقص کو اپنے لبوں سے چھو کر خراج تحسین پیش کرتا چلا گیا. وہ اس کی حسن کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کر کے اس کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا, اور وہ اس کی اظہار پر سرشار ہو گئے. زندگی میں پہلی بار دل شکر گزاری سے لبریز ہو گیا. پہلی بار دل نے تسلیم کر لیا تھا کسی کی محبت ہے, اور کوئی ہے جو اس کے دل پر ہمیشہ حکمران رہے گا. اس کی گردن پر لب رکھنے سے پہلے جہازیب خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا, جہاں وہ اجازت طلب کر رہا تھا, اور میرو نے آنکھیں بند کرتے اسے اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال لیے تھے. نہ جانے کتنے دلوں پر سانپ لوٹتے رہ گئے تھے, نہ جانے کتنے خواب ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئے تھے, لیکن جن دو دلوں کا ملنا خدا نے طے کر رکھا تھا وہ ملتے جا رہے تھے. دو لوگوں کے اندر تیسرے شخص کی مداخلت ایک ناقابل معافی جرم ہے, لیکن کبھی کبھار تیسرا شخص اتنا شہر پھیلا دیتا ہے کہ دو لوگ بھی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں, اتنا دور کہ جہاں وہ تھا ایک عمر ایک دوسرے کے لیے ترستے رہے. مقدر نے ایک افسردہ سی نگاہ ان کی ملن پر ڈالتے ہوئے رخ موڑ لیا تھا, جس کی وہ جانتا ہوں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے, جیسے کہ وہ جانتا ہوں کہ حاسدین کا حسد کتنا وبال جات ہوگا. پچھلے ہنگاموں کی وجہ سے, ہنگامہ خیز دنوں کی وجہ سے جہارا بیگم کی طبیعت رات سے کچھ خراب ہو گئی تھی. شاید تھکاوٹ کا اثر تھا, اس لیے وہ دیر تک سوتی رہی تھی. شیزا ان کے کمرے میں ان کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے گئی تھی, لیکن گہری نیند میں انہیں سوتا ہوا دیکھ کر واپس پلٹ گئی اور رضیہ سے ناشتے کے حوالے سے بات کر رہی تھی. جب داخلی دروازے سے کرن اندر داخل ہوئی, عام سی شرٹ ٹروزر میں بکھرے ہوئے بالوں سے اور بے تحاشا سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے اسے پتا چل رہا تھا کہ کون سی قیامت اس کے دل پر برپا ہو رہی ہے, اور اسی قیامت نے دن کے آغاز سے پہلے ہی اسے جہازیب خان کے دروازے پر لا کر پٹک دیا تھا. اپی, شیزا پلٹ کر اسے دیکھنے لگی. ابھی تک بیدار نہیں ہوئی تمہاری وہ پینڈو بابی؟ گزری رات کا خمار ابھی تک نہیں اترا سینے پر؟ بازو باندھے وہ بڑے سخت لہجے میں کہہ گئی تھی. اب بیٹھی یا چائے بنواتی ہوں آپ کے لیے,
शीजा ने कुर्सी खींचकर उसे बैठने की पेशकश की थी। जब वो हाथ उठाकर उसने शीजा को वहीं रोक दिया। जिस तरह मेरे सपने सपने रह गए, इसी तरह तुम्हारे सपने भी सपने रह जाएंगे। शीजा का दिल धड़क उठा। इसमें मेरा और जैन का कोई कसूर नहीं है, आप अच्छी तरह जानती हैं। वो रो देने के करीब थी। हाँ, और मेरा भी कोई कसूर नहीं था। किरण हलक के बल चीखी, तुम्हारे भाई ने मुझ पर फोकियत दी, उस गंवार लड़की को, जिसके पास ना तालीम थी, ना नाम नस्ब था, सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पर पलने वाली, हमारी उतरन पहने वाली, आज हमारे मद मुकाबिल आकर बैठे। उसे सारी दोस्ती को पसे पुश डाल लिया था। उसकी खालाजाद थी, उसने इसकी बात की परवाह नहीं की। ये खसारा कोई कम खसारा नहीं था कि जहाजेब खान को खो दिया, जिसके बलबूते पर वो इतराते फिरती थी, तो पागलपन पर उतर आई थी। शीजा को उसने साफ लफ्जों में धमकी दे दी थी। शीजा के बड़ी नरमी से उसके हाथों को थाम लिया और आंसू भरी आंखों से उसे देखे गई। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं मैं और जैन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत उस रोज मिलन तक पहुंच जाएगी जिस रोज लड़की इस घर की दहलीज अबूर करेगी, वरना सारी जिंदगी जयान के इंतजार में इधर ही बैठी रहोगी। अब जो कहेंगी मैं वही करूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। वो लड़की ज्यादातर यहाँ नहीं टिक पाएगी, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगी। ये उस भाई की खुशियों का सवाल था जिसने आज तक उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। दुख दिलों की जिस वक्त मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारी मोहब्बत को आजमा लूंगी। शीजा पर आखिरी नजर डालते हुए पलटी थी। जब वो सीढ़ियों से उतरता उसे दिखाई दिया और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो वहीं साकित रह गई। कुछ मालूम भी था आपकी अनपढ़ बीवी को सुहाग रात के बारे में, या सारी रात उस मिडिल क्लास सोच से ही निपटते रहा। उससे टिपकने वाले जहर को बखूबी देख रहा था। किस तरह की बात कर रही थी, उसकी बात का मफहूम क्या है? वो बस समझने, वो सुकून से जीने उतरते उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस वक्त रफ फुली में भी वो दिल को छू रहा था। आंखों का खुमार बता रहा था कि रात बेहद दिलकश गुजरी और यही चीज किरण के दिल को चीर रही थी। मेरी बीवी इतनी हयादार है कि इन मामलात से उसका बेखबर होना बनता है। अब हर कोई तुम्हारे जैसा तो नहीं हो सकता। किरण रोहिल उससे शदीद आग में सुलगता छोड़कर शीजा को इशारा करके कि उसके लिए कॉफी ले आए, और बैठ के वो एक जहर भरी नजर उसके वजूद पर डालकर पैर पटकते वहां से गायब हो गए। जलने वाले को कैसे जलाया जाता है ये तो वो बाखूबी जानता था, लेकिन वीरू उसके लिए जिस तरह की बीवी साबित हुई है, इस बात ने जिंदगी में 4 चांद लगा दिए थे। वो एक हफ्ता इतना हसीन था कि वो कभी अपनी जिंदगी में उसे फरामोश कर ही नहीं सकता था। हर शाम वो उसकी बाहों में रक्स करती और हर सुबह बेदार होती तो सबसे पहले उसका चेहरा देखना नसीब होता। उसने उसे कोई मोतबिर हस्ती समझ लिया था। उसकी इतनी इज्जत किया करती कि कभी कभी उसे खुद पर गुमान होने लगता कि उसके सामने है क्या मोहब्बत को मोतबिर समझना भी किसी किसी का काम है। लाखों लोग पड़े हैं जो मोहब्बत दस्तयाब होने के बाद उसे पैरों की जूती बना लेते हैं, लेकिन यकीन करें मोहब्बत उस वक्त बढ़ती चली जाती है जब उसे आप इज्जत की दौलत से नवाजते हैं। सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा था। चाहरा बेगम का रवैया इतना मुहस्सिब था कि वो बेतहाशा उनकी जानिब खींची चली गई। हर दूसरे दिन वो ड्राइवर के साथ नौरीन बेगम के पास चली जाती और नौरीन बेगम तो उसे देखकर खुशी से नहाल हो जाती और जवान हो गई थी। औलाद की खुशी वालिदैन को इसी तरह जवान कर दिया करती है। जब औलाद को सब कुछ दस्तयाब हो तो वालिदैन की जिंदगी में हर कमी खुद ब खुद पूरी हो जाती है, और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस रोज भी ऐसा ही हुआ जो वो दोपहर के वक्त उनसे मिलने के लिए आई, लेकिन उनकी खराब तबीयत की वजह से वो वहीं रुक गए। जहां से भी कह दिया था कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो शाम खुद भी उससे मुलाकात करने ले गया। सुरख गुलाबों की खुशबूदार गजरे की कलाई की जीनत बनाते वो झुककर उसके रुखसारों को लबों से छू लिया था। तुमसे दिलकश कोई हो ही नहीं सकता। तुम जानती हो ये रात कैसे गुजरेगी? यकीनन नामुकम्मल। उसे घुमाकर उसकी पोस्ट को अपने साथ लगाए, उसकी गर्दन पर झुका था, जबकि उसकी मोहब्बत देखकर सरशार हो गई और खिलखिलाकर हंसते उसने जहाजेब के सीने पर हाथ रख दिया। और ये नामुकम्मल दुख आपको 2 दिन तक सहना होगा। अपने सीने पर हाथ रखते हुए हल्का सा झुका। ताबेदार साईं। जहारा बेगम वो दिन जीनत खानम के साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए सुबह ही ड्राइवर के साथ चली गई थी। उसकी एक मीटिंग थी जिसे अटेंड करने के लिए दोपहर में ही वापस लौट आया। मोबाइल निकालते उस वक्त मीरू का ही नंबर डायल कर रहा था जब दरवाजा धड़ाम से खुला और वो फौरन पलटा।
موبائل کان سے ہٹا کر وہ مٹھی میں ہی تھامے کھڑا رہا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی اور اس کی بے باکی کو دیکھ کر وہ پہلی بار اس کے سر سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ وہ لباس بمشکل اس کی ران تک پہنچا ہوا تھا اور اس پر جالی دار گاؤن۔ کرن پشت پر ہاتھ باندھے اسی خمار آلود مسکراہٹ سے دیکھتے آگے بڑھی۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد یقیناً کمی تو محسوس ہو رہی تھی ہوگی نا، اور میں چاہ رہی تھی کہ خان صاحب کی یہ کمی میں پوری کر دوں۔ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے وہ ٹانگ اٹھا کر گھٹنوں پر موڑتے اس نے بیڈ پر رکھ دی اور اسے فوراً اس کی ٹانگ کو دور دھکیل کر اس پر ہاتھ جما لیا تھا۔ اپوزیشن کچھ اس طرح تھی کہ جیسے اس کی ران پر ہاتھ رکھے ہوئے اور جھک کر اسے دیکھ رہا ہو۔ تصویریں کلک کر لی گئی تھی۔ اس کی ساری توجہ کرن کی طرف تھی۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ میرے کمرے سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں۔ لیکن کرن کہاں باز آنے والی تھی؟ حشر بگاڑے ہو گئے تو اپنے کردار پر بھی وہ داغ لگے گا جسے ساری زندگی دھوتے رہ جاؤ گے۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ کیا کہتے ہیں اس سارے واقعے کی بات کرے گی؟ اس جیسی دیسی لڑکیوں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے؟ کرائے کا دماغ جو بوقت ضرورت نہیں چلتا۔ اس نے سختی سے اس کے ہاتھوں پر پکڑتی اس کی پشت پر ٹکا دیا تھا۔ خبردار، اگر میری بیوی کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی حرف نکالا تو میں تمہارے ساتھ اتنا برا پیش آؤں گا کہ تم ساری عمر پچھتاتی رہ جاؤ گی۔ شدید غصے میں تھا۔ آئینے کے سامنے پڑی ہوئی ساری چیزوں کو اس نے فرش پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس حلیے میں میرے سامنے آنے کی، مجھے بدنام کرنے کی سازش کرنے کی؟ وہ جو اسے یہاں خوف زدہ کرنے آئی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ عمومی طور پر عورت کے ساتھ اپنانے کے لیے یہ رویہ غلط تھا، لیکن جب عورت حد سے گزر جائے تو اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا رویہ اختیار کرنا مرد کے لیے جائز ہے۔ حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ شیزا دروازے سے ہی غائب ہوگی۔ اسے گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ کرن چیختی جا رہی تھی جبکہ اسے حویلی کے داخلی دروازے سے باہر لے آیا اور اسے اپنی پورشن میں لے کر جا رہا تھا۔ سارے ملازمین، سب لوگوں کی نظریں انہی پر جمی تھی۔ اسے چچا کی پورشن میں لے کر گیا اور رحیل صاحب کے قدموں میں پھینک دیا۔ اسے لگام ڈال کر رکھے، اسے بولیے کہ میرے سامنے آئے تاکہ مجھے بہکا کر اس حاصل کر سکے، میری بیوی کو مجھ سے بدگمان کر سکے، لیکن یہ نہیں جانتی جس روز اس فلیے میں کسی ایسے انسان کے ہاتھ لگ جائے گی اس روز آپ کی عزت مٹی میں ملا دے گی۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ تھا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے اندر غصے کو ضبط کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ گھر والوں نے کیا رویہ اختیار کیا، لیکن شام تک بعد گھر کے اندر ہی دب کر رہ گئی۔ چہارہ بیگم کو بھی اس کے متعلق کسی نے نہیں بتایا۔ اپنی جانب سے اس نے کسی کو انفارم ہونے نہیں دیا۔ اس کی فیملی کو اس بات سے آگاہ کرنا اس کا حق بنتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کرن اس سارے معاملے میں بچھڑ چکی تھی۔ رحیل صاحب نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ انہوں نے اس سے بات چیت بند کر دی۔ شائستہ بیگم حیرت زدہ رہ گئی۔ کوئی بھی ایسا گمان نہیں کر سکتا تھا، اور زیاد وہ تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی بہن تھی جسے وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ اس نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ شیزا کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑے گا، اسے ہی اپنائے گا اور اسے ہی دلہن بنا کر اس گھر میں لے کر آئے گا۔ 2 دنوں تک اس کے عہد نما کمرے میں پڑی رہی اور بالآخر رحیل صاحب سے معافی طلب کر لی تھی۔ رو رو کر ان کے سامنے ہلکان بھی تو انہیں بھی معاف کرنا پڑا، لیکن بھلا اندر کا کتا کیسے مر سکتا تھا؟ اس نے شیزا کو کال کی اور کہا کہ بنائی ہوئی تصویریں اس کے موبائل پر بھیج دے۔ شیزا نے انکار کرنا چاہا۔ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اپنے بھائی سے بہت خوفزدہ تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر زیان کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا تو وہ بھی پکڑی جائے گی۔ اسے صرف زیان کی خاطر ہی کرن کا ساتھ دیا تھا تاکہ کرن کسی بھی بدگمانی یا نفرت میں آ کر اسے زیان سے الگ ہی نہ کر دے۔ لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ دوسرے دن ہی نیرو گھر واپس آ گئے، پہلے دن کی طرح ہنستی کھیلتی چہکتی پھرتی۔ چاہزیب نے جان بوجھ کر اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پریشان ہو جائے یا کبھی بھی اس پر شک کرنے کی گنجائش محسوس کرے۔ شیزا کو بلیک میل کر کے وہ اپنی اور جہازیب کی تصویریں حاصل کر چکی تھی، اور پہلی فرصت میں اس نے وہ تصویریں میرو کے نمبر پر فارورڈ کرتے ساتھ لکھا تھا، میں نے کہا تھا نا میرو، مرد کی عیاشی کا سامان بڑا وسیع ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ چاہے جتنی محبت رہے، لیکن تمہارے بعد اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔
تصویریں اس کے نمبر پر سینڈ کرنے کے بعد وہ کافی دن انتظار کرتی رہی اور تقریباً 1 گھنٹے تک جب کوئی جواب نہیں ملا تو خود چاچا کے پورشن میں چلے گئے. حالانکہ اس سراسر شرمندگی تھی. پھر سر منہ اٹھا کر ان لوگوں کے سامنے جانا، لیکن یہ شرمندگی بھی شاید عزت دار لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اس میں داخلی دروازے میں کھڑے ہو کر میرو اور جہازیب کو اترتے دیکھا. ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر شاید وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھے، جو وہی سینے پر بازو باندھے کھڑی رہ گئی. ویسے ظلم سے زیادہ ترسا ہوا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. میرینا شوہر کی رنگ رلیوں کو دیکھنے کے باوجود صرف یہ ٹھاٹ بھاٹ ہی عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے خاموشی اختیار کر لی. بھائی داد ہے تمہارے حوصلے کو. باقاعدہ تالیاں بجاتے ہوئے وہ اعتماد سے میرینا کی آنکھوں میں دکھ رہی تھی. چاہے جو بھی صفائیاں دے دیتا، اسے ہر حال میں میرینا کے دل میں شک کا پودا بو دینا تھا، جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی کہ اس کا سارا ان کے رشتے پر پڑتا اثر وہ وہی کھڑا رہ گیا. میرینا سیڑھیاں اترتی اس کی جانب چلی آ رہی تھی. اس سے چند قدم کے فاصلے پر وہ سینے پر بازو باندھے اسے دیکھتے رہ گئے. جہاں زیب بیگم بھی کمرے سے نکل آئی تھی اور شیزا وہ تو بس اس کی ضد کو دیکھ رہی تھی. یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس حد تک گر سکتا ہے. اگر میں نے کوئی ایکشن لینا ہوتا تو میں اس وقت لے رہی ہوتی. تم نے تصویریں سینڈ کی تھی، خواہ خود کو تھکانے کے لیے یہاں تک چلی آئی. اس کے لہجے میں گہرا تاش تھا. کرن کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا. دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کا گلا ہی دبا دے. اس نے پلٹ کر ایک نظر جہازیب کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا جو بھی تھا، لیکن اس کا دل دھڑکتا تھا. کیا ہو جاتا اگر میرو اس پر اعتماد نہ کرتی؟ وہ بس بےچارگی سے کرن کو دیکھتا رہ گیا. آج کل کے دور میں عورتیں مرد سے زیادہ طاقتور ہیں. حیرت اس بات کی تھی کہ اسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. میرو کرن کی جانی پڑی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے داخلی دروازے کی طرف موڑ دیا. آج کے بعد کبھی بھی منفی ارادے سے اس گھر کی دہلیز پر قدم مت رکھنا. میرے شوہر کے ارد گرد منڈلانے کی کوشش کی تو تمہاری آنکھیں نکال کر تمہارے ہاتھوں میں رکھ دوں گی. 2 تصویریں کی ہزاروں تصویریں میرے سامنے لے آؤ تو منہ کی کھانی پڑے گی تمہیں. جہازیب خان اتنا گرا پڑا نہیں ہے کہ اپنے قدموں میں گری ہوئی لڑکی کو اپنے سر کا تاج بنا لے. دھواں چہرے کے ساتھ کرن اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن اس سے پہلے جہارا بیگم نے سختی سے ٹوک کر اسے یہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا اور وہ ان سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی. ہار ایسے لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے جو ہمیشہ جلن اور حسد کا شکار رہتے ہیں. وہ شام اعتماد سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ گھر سے باہر نکل آئے. گاڑی میں وہ بالکل خاموش رہا. ایک حسین شام ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر وہ دور تک چلتے گئے. جب اس نے پلٹتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا تم شک کر سکتی تھی ایک پل کے لیے آخر بیوی ہو. اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا. اگر بیوی ہی شک کرنے لگ جائے تو مرد کے پاس کیا بچے گا؟ جس روز وہ میرو کا نمبر ڈال کر رہا تھا اس روز بھی ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو اس نے سن لیا تھا اور ان تصویروں کے متعلق شیزا اس سے پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی. اس نے شیزا کو معاف کر دیا تھا. ساری بازی اس کے ہاتھ میں تھی تو خامخواہ شک اور نفرت سے وہ کیوں اپنا گھر خراب کرتی. اسے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا. دلکشی سے مسکراتے اس نے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا. جانے کس عبادت کا صلہ ہو. تو اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی موت سا ہو اور اس کی دلفریب نظروں سے وہ نکھرتی جا رہی تھی. مسکراتے ہوئے سر جھکا کر اس نے لبوں کو دانتوں میں دبا لیا تھا اور اس لمحے اسے وہ اتنی خوبصورت لگی تھی کہ دل چاہا کہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ کھڑے رہے اور اسے دیکھتا رہے. میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد ہی وہ پہلی کڑی ہوتی ہے جو اس رشتے کو مضبوط بناتی ہے. اگر شک کو درمیان میں لا کر اس رشتے کو الجھا دے تو اس کی ڈوریاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں اور آخر پر چند بکھری ہوئی ڈوریوں کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا.